السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے والدین کے حقوق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ سے متعلق 5 اہم حقوق۔ ہر عاقل بالغ انسان پر شریعت کی طرف سے 2 طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اور دوسرے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ۔ ایک انسان پر بندوں کے حقوق میں سب سے اہم اور پہلے درجے کا حق اپنے ماں باپ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی زیادہ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے متعلق یہ 5 حقوق ذہن میں رکھے۔ نمبر 1، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ نمبر 2، اور نہ انہیں کسی بات پر جھڑکو۔ نمبر 3، ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ نمبر 4، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ۔ نمبر 5، اور یہ دعا کرو کہ اے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ ماں باپ کی خدمت سے دنیا میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے نقد بدلے اور فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری کا دوسرا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو ان کی فرما برداری اور خدمت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد بھی خدمت گزار اور فرما بردار ہوگی۔ لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا اور بعد میں اپنے اولاد سے اپنے لیے اچھے حسن سلوک کی امید رکھنا فضول ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک جنت میں اور برا سلوک جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جبکہ ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پروردگار کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش رکھے، کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری پر جنت اور نافرمانی پر جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو ان کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے
صرف ایک زندہ ہو تو اس کی فرما برداری پر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ اور نافرمانی پر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرے تب بھی ایسا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی جہنم کی یہ وعید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ اس طرح فرمانے کا مقصد والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو پوری قوت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام اور بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، اس لیے اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو بھی ان کی خدمت اور اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ والدین کو محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول نفلی حج کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سعادت مند لڑکا اپنے والدین کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر پر ایک مقبول نفلی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑا اجر عطا کر سکتا ہے۔ ماں کی فرما برداری سے جنت میں تلاوت قرآن کی فضیلت کا حاصل ہونا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہی میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ اللہ کا کون بندہ ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت و فرما برداری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت و فرما برداری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری ایسی ہی چیز ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت و فرما برداری ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت میں بھی قرآن پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ ان احادیث سے ہر شخص اچھی طرح یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ولادت و پرورش کی تکالیف جھیلنے کی وجہ سے شریعت نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری طرف سے خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مستحق یعنی حقدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا تمہاری ماں۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں ہی کا نام لیا اور چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں جتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے باپ ان تکلیفوں کا 1/4 حصہ بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ ماں ہی ہے جو ایک مدت تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر بے پناہ مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، ولادت کی جان لیوا سختیوں کو جھیلتی ہے، ولادت کے بعد بچے کو دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتی ہے، اس کے خاطر راتوں کے آرام اور چین و سکون کو قربان کرتی ہے اور اس کی صفائی و ستھرائی کا مکمل خیال رکھتی ہے، اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو نچھاور کر دیتی ہے۔ اولاد کے ساتھ ایک ماں کی جو محبت اور شفقت ہوتی ہے وہ زبان و قلم کے بیان سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں یہ تاثیر رکھی ہے
کہ ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی مٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں یہ تاثیر کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی برکت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت و اطاعت کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مالی امداد کرو۔ یعنی ماں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اگر وہ زندہ نہ ہو تو یہی چیز خالہ کی خدمت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ ان کے حقوق۔ اولاد پر چونکہ ماں باپ کے بے پناہ احسانات ہیں، اولاد چاہے زندگی بھر ان کے قدموں میں گزار دے پھر بھی ان کے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اسی لیے ان کے حقوق کا سلسلہ زندگی ہی میں ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر ان کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 حقوق بتائے۔ نمبر ایک ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہنا، جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ نمبر 3، ان کا اگر کسی سے کچھ وعدہ ہو تو اس کو پورا کرنا۔ نمبر 4، ان کے جو رشتہ دار ہو ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، ان کے ملنے جلنے والوں کا ادب و احترام کرنا۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی اولاد کے ذمے والدین کے انتقال کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔